تو آج ہم غلامان اسلام میں سے ایک عظیم غلام، یہ فخر کی بات نہیں ہے جو میں عظیم کہہ رہا ہوں، کیونکہ غلام ہونا تو کوئی فخر نہیں ہوتا نا، غلام ہونا تو ایک عیب سمجھا جاتا ہے، ایک انسان کے اندر اس کی آزادی پر ایک قدغن ہے تو وہ ایک عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن میں عظیم غلام کہہ رہا ہوں آپ کو، چونکہ وہ غلامی میں تب تھے جب امیہ بن خلف کے غلام تھے، لیکن جب وہاں سے منتقل ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن گئے تو اب وہ غلام نہیں رہے، اب وہ بادشاہ بن گئے ہیں۔ مجھ سے ایک شخص کہنے لگا، ہم باتیں کر رہے تھے ایسے ہی، تو میرے منہ سے ایک جملہ نکلا، میں نے کہا ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، تو مجھ پہ چڑھ دوڑا، وہ مجھے کہنے لگا جی یہ غلام کا لفظ آپ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ حضور تو غلامی توڑنے کے لیے آئے تھے، آپ نے غلام کہہ دیا، یہ بار بار غلام کا لفظ آپ لوگ بڑا استعمال کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، جی ہم غلام ہیں، ہم صحابہ کے غلام ہیں، ہم اہل بیت کے غلام ہیں۔ یہ غلام کا لفظ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں، بالکل غلط ہے، رسول اللہ غلامی توڑنے کے لیے آئے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ بھائی آپ لفظوں کے اندر الجھ کے رہ گئے ہو، آپ مفہوم کو سمجھ ہی نہیں سکے۔ وہاں پر جب وہ بلال حبشی امیہ کے غلام ہیں تو وہاں پر ان کو زمانہ غلام کہتا ہے اور امیہ بن خلف ان کو اپنا غلام کہتا ہے۔ یہاں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو اپنا غلام نہیں کہتے، بلال کو اپنا غلام نہیں بتاتے، بلال کو اپنا بھائی بتاتے ہیں، بلال کو اپنا مطیع اور فرما بردار بتاتے ہیں، بلال کو اپنا دوست بتاتے ہیں، لیکن یہاں بلال خود کہتے ہیں کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، کیونکہ وہاں کی غلامی غلامی ہے اور یہاں کی غلامی آزادی نہیں ہے بلکہ بادشاہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ آپ لفظوں کا ہیر پھیر کر رہے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ہمیں کہا کہ تم مجھے اپنے آپ کو میرا غلام کہو، یہاں تو فخر یہ حاصل ہے، برے ہیں کہ بھلے ہیں، دو چار قدم ہم بھی تیرے ساتھ چلے ہیں، ہمیں تو یہی فخر حاصل ہے کہ ہم رسول اللہ کے کہلواتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے کہا میں ان کا غلام ہونے پہ فخر محسوس کرتا ہوں، اور یہ میرے آقا کا حکم نہیں ہے، میرے نبی کا حکم نہیں ہے کہ اپنے آپ کو میرا غلام کہو، یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم خود کو ان کا غلام کہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کی غلامی غلامی نہیں ہے بلکہ آزادی ہے، اور آزادی بھی نہیں، آزادی کا اگلا درجہ ہے، آزادی کا اگلا درجہ کیا ہے؟ بادشاہی۔ محمد کے غلام زمانے کے امام ہوتے ہیں، محمد کی غلامی زمانے کی بادشاہی ہے۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں تو یہ سعادت سمجھتا ہوں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ دیکھیں اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں اور لوگ آپ سے یہ کہیں کہ بھائی یہ غلام کیوں کہتے ہو، غلام کا لفظ جو ہے یہ تو مناسب نہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی اہل علم کی بھی کوئی رائے ہو کہ کہنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں آپ کو ایک دلیل دیتا ہوں کہ غلام کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو آپ سامنے رکھیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بہت رؤسائے قریش جو ایمان لے آئے تھے، سرداران قریش کہہ لیں آپ ان کو، بڑے بڑے نام ہیں ان کے، تو وہ تمام لوگ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں آپ کی بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اندر تھے تو وہ باہر دروازے پہ آ کے رک گئے اور آپ سے اجازت طلب کی۔ تو آپ نے پوچھا کہ کون ہے؟ تو انہوں نے سب کے نام بتائے، فلاں 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 ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ ان کے ساتھ حضرت بلال حبشی بھی تشریف لائے ہیں۔ تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کو چھوڑ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے اذن دیا اندر آنے کا، پہلے اجازت مرحمت فرمائی اور ان کو اندر بلا لیا، اور ساتھ یہ جملے ارشاد فرمائے کہ سیدنا بلال، ہمارا آقا بلال آیا ہے، جاء سیدنا بلال، کہ ہمارا آقا بلال آیا ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم حکمران، خلیفہ دوم، خلیفۃ المسلمین، فاتح کیسر و کسرا، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں جاء سیدنا بلال، ھذا سیدنا بلال، ہمارے آقا و مولا بلال آئے ہیں، یہ ہمارے آقا و مولا بلال ہیں۔ تو وہ تمام رؤسائے قریش اور سرداران قریش جو صحابی رسول ہیں، ذی قدر ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، تو آپس میں بات کرنے لگے، ایک دوسرے سے چیمگوئیاں کرنے لگے کہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں نہیں بلایا، ہمیں نہیں بلایا، بلال کو بلا لیا ہے، کیا بلال کی شان ہم سے زیادہ تھی؟ وہ ایک غلام زادہ ہے اور ہم رؤسائے قریش ہیں، ہمارا مقام و مرتبت کیا ہے؟ تو غالباً حضرت عباس یا حضرت اکرمہ بن ابی جہل نے انہوں نے فوراً کہا، انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ، تم میں سے کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب پہ کوئی اعتراض کرے، جانتے ہو بلانے والے نے ہمیں ایک آواز سے بلایا تھا، اکٹھے بلایا تھا،
ایک ہی بار بلایا تھا اور ایک ہی جگہ پہ بلایا تھا، لیکن تم سب اس کی آواز پر لبیک کہنے کے بجائے اس کے مخالف ہو گئے تھے. تم نے دشمنی کی تھی، تم نے اس پہ پتھر برسائے تھے، تم نے کانٹے بچھائے تھے، تم نے گالیاں دی تھیں، تم نے گردن میں کپڑے ڈال کے کھینچا تھا اسے، تم نے اوجڑیاں ڈالی تھیں. جانتے ہو جو سب سے پہلے اس کی آواز پہ لبیک کہتا ہوا اس کے دامن میں پہنچا تھا، جس نے اس کے قدموں میں جا کے جگہ پائی تھی، وہ حضرت بلال حبشی ہی تو تھے. جس نے وہاں پہل کی تھی تو آج یہاں بھی اسی کی پہل بنتی ہے. اگر تم میں سے کسی نے حضرت عمر پہ کوئی اعتراض کیا تو یہ بے جا اعتراض ہوگا، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم حضرت عمر پہ اعتراض کرو. الاول فالاول، جو اسلام میں اول ہے وہ اول ہے. الاقرب فالاقرب، جو حضور کا قریبی ہے وہ قریبی ہے. اس لیے جو حضور کے قرابت دار ہیں ان کی قرابت کی وجہ سے کوئی دوسرا ان تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو اول ہے، پہلے ہیں اسلام میں، ان کی اولیت کی وجہ سے کوئی دوسرا اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. تو حضرت بلال حبشی ہیں اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے، کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بلال کو اپنا آقا کہا. ہمیں ایک ہی واقعہ آتا ہے کہ جب حضرت حسنین کریمین میں سے کسی نے کہا کہ یہ عمر جو ہے نا یہ ہمارا غلام ہے، بچے تھے نا چھوٹے، یہ عمر جو ہے یہ ہمارا غلام ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ آواز پہنچی تو آپ نے فرمایا لکھوا لاؤ کہ نواسہ رسول کہتے ہیں کہ عمر ہمارا غلام ہے. تو آپ کو ایک ہی روایت آتی ہے، ایک ہی واقعے کا پتہ ہے، سب اسی کو بیان کرتے ہیں. کئی مقامات پر ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو اپنا آقا کہتے ہیں. اور یہ جملہ تو اکثر کہا کرتے تھے، ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سیدنا بلال، ابو بکر ہمارے آقا ہیں، ابو بکر ہمارے مولا ہیں، اور ہمارے آقا و مولا نے ہمارے آقا و مولا بلال کو آزاد کروایا تھا. کیا خوبصورت جملہ ہے یہ. ادھر حضرت ابو بکر کو اپنا آقا کہا، اپنا مولا کہا، ادھر حضرت بلال کو اپنا آقا اور مولا کہا. تو جس طرح حضرت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کے بارے میں کہا کہ وہ ہمارے غلام ہیں، تو ٹھیک ہے یہ واقعہ یاد رکھیں، بیان کرتے ہیں کریں، لیکن یاد یہ بھی رکھا کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال کو بھی اپنا آقا کہا کرتے تھے. اور اگر کوئی آج کہتا ہے کہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام رسول ہوں، یا میں غلام صحابہ ہوں، غلام اہل بیت ہوں، اس سے وہ غلامی مراد نہیں ہے جو غلامی اسلام سے پہلے تھی، یا لوگ غلام بنا لیے جاتے تھے، یا غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی، یا غلاموں کو قید اور پابند رکھا جاتا تھا. یہ غلامی تو اصل میں آزادی اور بادشاہی کا نام ہے. ہم فخر کرتے ہیں ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم فخر کرتے ہیں ہم صحابہ و اہل بیت کے غلام ہیں، اور یہ غلامی بڑی معنی ہے کہ ہم ان کے اطاعت گزار ہیں، ہم ان کے فرما بردار ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں.